اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے المسیح الدجال۔ اور المسیح الدجال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، اس کا ایک تعارف ہمیں حاصل کرنا ہوگا، اس کی ایک جو ہے نا آؤٹ لک ہمیں جو ہے نا سمجھنی ہوگی۔ تو اگر ہم اس کی آؤٹ لک کو، اس کے خلاصے کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ آسان ہوگا کہ وہ ہے کون۔ تو دجال جو ہے ایک شخصیت ہے، ایک وجود ہے، ایک اس کا انسانی روپ ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے تخلیق کیا ہے، اور وہ ایک انسانی روپ میں جو ہے ہمارے سامنے جو ہے ظاہر ہوگا۔ دجال کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی حکمت کے اندر جو ہے اسے تخلیق کیا ہے، اور خاص اس کو جو ہے نا ایک مقصد اس کے ذمہ لگایا ہے، ایک مشن اس کے ذمہ لگایا ہے، ایک خاص کام اس کے ذمہ لگایا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں سب سے پہلے یہی سمجھنا ہوگا کہ اس کو کس کام پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہے، اور اس کو اس وقت تخلیق کیا ہے جس وقت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے تخلیق کیا ہے تو اس کو اس طرح کی طاقتیں ساتھ اس کو دی ہیں، اس کو اس طرح کے عجائبات دیے ہیں، اس کو اتنی طاقت دی ہے، حیرت انگیز طاقت، کہ وہ جو مشن جو اس کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ اس کو بہت بخوبی سر انجام دے سکتا ہے۔ اور جب ہم احادیث نبوی میں جاتے ہیں اور اس کے خزانے کو جو ہے ٹٹولتے ہیں ان مضمونوں کے لحاظ سے جو آخرت سے ریلیٹڈ ہیں یا دجال سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو جو ہے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کو جو ہے بہت 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 پہلے جو ہے نا بنایا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا جو امتحان ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، وہ جس آزمائش سے انسانیت کو گزارے گا، انسانی تاریخ میں سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ فتنہ دجال ہوگا۔ تو بی ویری سیریس ود دس سبجیکٹ۔ یہ کوئی معمولی سبجیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ سب سے مشکل امتحان اس کا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے نا فوکس آپ کو اس سبجیکٹ پہ دینا ہے، کیونکہ اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ سب ہے کیا، تو آپ جو ہے اس سے بچنے کی کوئی تدبیر بھی نہیں اختیار کر سکیں گے، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کا مشن یہ ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ انسانیت کو جو ہے نا آزمانا ہے، اور ان کو ایک غلط رستے پہ لے کے چلنا ہے، اور جو اسے جو ہے نا فالو کرے گا، جو اس کے رستے پہ چلے گا، وہ بیسیکلی جہنم کے رستے پہ چل رہا ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص یعنی کہ آخرت آنے تک جو سب سے مشکل امتحان ہے وہ جو ہے فتنہ دجال کا امتحان ہے۔ اور جہاں پہ اس کو یہ مشن دیا گیا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو آزمانا ہے، اس کو ساتھ ساتھ یہ مشن بھی دیا گیا ہے کہ ایک خاص مشن اس کو دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے بنو اسرائیل کو آزمانا ہے، بنو اسرائیل یعنی کہ یہود کو آزمانا ہے، اور ان کو یہ اس نے باور کروانا ہے کہ وہی اصل میں المسیح ہے، اصل میں وہ یعنی کہ دجال المسیح ہے۔ یہ اگر وہ جو ہے اپنا اسپیسیفک مشن جو ہے، خاص مشن جو اسے دیا گیا، اگر یہ وہ باور کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہود کو اور انسانیت کو، تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا مشن کیا ہے اس کا اور وہ کرے گا کیا، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ المسیح کون ہے، کیونکہ دجال کو جو ہے حدیث میں دوسرا الفاظ اس کے لیے یوز کی جاتے ہیں، وہ ہے المسیح الدجال، کہ المسیح سب سے بڑا دھوکے باز المسیح، یعنی کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ وہ کہے گا کہ میں المسیح ہوں، لیکن اصل میں وہ المسیح نہیں ہوگا۔ اس المسیح کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے یہود کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جو ہے نا بہت عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی، جسے
یہود اپنی تاریخ میں جو ہے ہولی لینڈ کہتے ہیں یا مقدس سرزمین یا مقدس حکومت کہتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس ملک پہ حکومت کر رہے تھے یعنی کہ یروشلم، اسرائیل اس وقت کا، وہ ملک پوری دنیا میں ایک سپر پاور تھا. اس ملک کے سامنے جو ہے کوئی اور ملک جو ہے نا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور ہر ملک کو جو ہے نا اس ایک حکومت یا اس ایک سپر پاور کی بات جو ہے نا وہ ماننی پڑتی تھی. اور یہ ایک عظیم الشان سلطنت تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے کسی کو نہیں دی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے نا یہ سلطنت جو ہے نا گر گئی، اور یہود نے جو ہے نا آہستہ 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 وہ اپنے دین سے دور ہوتے گئے اور جو ہے غلط کاموں میں پڑتے گئے، اپنے نبیوں جو بعد میں نبی آتے رہے ان کو قتل بھی کرتے رہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو سزا دی، اور اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں بھی ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. کہ اور ہم نے تو پہلے ہی کتاب میں یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ زمین میں یعنی زمین الارض المقدسہ میں یعنی کہ یروشلم میں 2 دفعہ فساد کریں گے، بیت المقدس میں 2 دفعہ فساد کریں گے. اور جب باری آئی پہلی دفعہ فساد کی تو ہم نے اپنے بندے بھیجے جنہوں نے ان کی مسجدوں میں گھس گئے اور مسجدوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی کہ کوئی چیز سلامت نہ چھوڑی، اور بہت سے لوگوں کو، بہت سے یہود کو جو ہے وہ آرمی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے جو کہ نان مسلم تھے اور ایک مسلمان قوم کے خلاف بھیجے، اور ان کو غلام بنا کے جو ہے نا وہ لے گئے بابلون جو ہے آج کے دور میں جسے عراق کہا جاتا ہے وہاں لے گیا. یہ لوگ جب عراق پہنچے تو وہاں پہ یہ لوگ بالکل کیونکہ ان کو غلام بنا کے لے کے آیا گیا تھا، تو یہ لوگ وہاں پہ اپنی بے بسی پہ جو ہے نا اب آنسو بہا رہے تھے، اور اپنی ایک شاندار تاریخ کو، گزری ہوئی تاریخ کو یاد کر کے جو ہے نا آنسو بہا رہے تھے، اور چاہتے تھے کہ وہ سلطنت واپس آئے. اور اس دوران بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پاس نبی بھیجتے رہے. ان نبیوں نے ان کو جو ہے ایک بشارت دی کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو تمہیں وہی شان و شوکت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی وہ دوبارہ سے لوٹائے گا. اور یہ لوگ اب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ شخص کب آئے گا. لیکن ان لوگوں نے جو عقل مندی کی اور جو سمجھا کہ ہاں اگر اس نے واپس آنا ہے، اس شخص نے اگر ہمیں جو ہے نا ایک ایسی حکومت واپس آنی ہے تو اس کے لیے تو ہمیں واپس بنی اسرائیل کو ساروں کو جو ہے واپس بیت المقدس میں جانا پڑے گا. اور اگر وہ شخص جو المسیح ہے اگر وہ ان کو واپس ہی نہیں لے کے آتا تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ شخص المسیح ہے. اور نہ صرف اس نے ان کو واپس لے کے آنا ہے بلکہ اس نے وہ جو بیت المقدس کا علاقہ ہے جو کہ ان کے قبضے میں اب نہیں ہے، اس کو غیر یہودیوں کے قبضے سے چھڑانا ہے اور اس کو یہودیوں کے قبضے میں دینا ہے، اور وہاں پہ ایک ملک تعمیر کرنا ہے. اور اس ملک کو پھر اس نے ایک ایسی لیول پہ، ایک ایسے مقام پہ پہنچانا ہے طاقت کے کہ اس کے سامنے جو ہے نا کوئی اور ملک جو ہے نا نہ کھڑا ہو سکے، یعنی کہ اس کو دنیا کی سپر پاور اس نے بنانا ہے. اور پھر اس شخص نے خود اس تخت پر بیٹھنا ہے جسے تخت سلیمانی یا تخت داؤد کہتے ہیں. یعنی کہ تخت داؤد سے مراد یہ نہیں کہ واقعی کوئی کرسی ہے، تخت داؤد سے اصل میں مراد یہ ہے کہ یعنی کہ اس ملک سے وہ حکومت کرے گا اور وہاں پہ وہ کھڑا ہو کے کہ میں ہوں المسیح. جب وہ یہ سارے کام کر لے گا تب وہ جو ہیں یہود اسے مانیں گے کہ یہ واقعی المسیح ہے. اگر تو دجال نے اپنے آپ کو یہ باور کروانا ہے ان سے کہ ہاں وہ المسیح ہے تو اسے بھی یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. اور جب یہ لوگ واپس گئے، یہ جب بشارتیں پوری ہوئیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا، اور وہ شخص تھا کون؟ نبی عیسیٰ علیہ السلام. لیکن ان لوگوں نے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا، ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ، اور جب اس شخص نے یعنی کہ ایک چھوٹے سے بچے نے اس وقت جو ہے بالکل
پنگھوڑے میں جو ہے بات کرنا شروع کر دی، کریڈل کے اندر بات کرنا شروع کر دی، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو بالکل سفید جو ہے نا کھلا جادو ہے۔ یہاں پہ جو ہے جس وقت انہوں نے یہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے سزا دی اور ان کو جو ہے نا پھر سے دوبارہ سے یروشلم سے یعنی کہ بیت المقدس سے نکال دیا۔ اچھا، تو جب انہوں نے نبی عیسیٰ کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اور نہ صرف انہوں نے ریجیکٹ کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس شخص کو جو ہے نا قتل بھی کریں گے، اور وہ حضرت نبی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب دینے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت متعین تک جو ہے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا۔ اور یہاں پہ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجیں گے کہ جو ان کو یہ یقین دلائے گا کہ نہیں واقعی جو ہے نا وہ شخص یعنی کہ نبی عیسیٰ المسیح نہیں تھے، اور یہ شخص جو اب آیا ہے اور ہمارے نزدیک وہ کون ہوگا، المسیح الدجال ہوگا، یہ جو ہے اصل میں المسیح ہے۔ تو یہ ہے اس سارے اصل میں اس سبجیکٹ کا بیسک تعارف یا بیسک انٹروڈکشن، کہ جس کو سمجھے بغیر آپ جو ہے نا المسیح الدجال کو جو ہے نا گہرائی میں نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا باقی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ پھر اس نے کس طرح سے کون کون سا مشن اچیو کرنا ہے۔